من ناصر ينصرنا. محرم آ گیا لوگوں ہمیں آنسو بہانے دو. محرم آ گیا لوگوں ہمیں آنسو بہانے دو. اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. سب سے پہلے تو آپ تمام لوگوں کو ذاکری ٹریننگ کلاس میں خوش آمدید. بلا شبہ یہ اللہ تعالیٰ کی مہربانی ہے، توفیق خداوندی ہے، رحمت ہے ہمارے لیے، باعث برکت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ سعادت بخشی کہ امام مظلوم کے پیغام کو دنیا میں پھیلانے کا موجب و ذریعہ بنے. تبلیغ دین ایک ایسا کام ہے کہ جس کے لیے اللہ تعالیٰ لوگوں کو منتخب کیا کرتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کے منتخب کیے گئے بندے انبیاء کہلاتے ہیں، ائمہ کہلاتے ہیں، اور وہی کام بعین ہی آپ نے انجام دینا ہے. بس فرق یہ ہے کہ ہم اور آپ معصوم نہیں ہیں. تو یہ بہت بڑی اللہ تعالیٰ کی کرم نوازی ہے کہ جس کا ہم جتنا شکر ادا کریں کم ہے. اور یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے نظر التفات ہے آپ لوگوں کی طرف کہ اللہ نے آپ کو توفیق دی کہ آپ کی خواہش آپ کے ارادے میں تبدیل ہو، اور آپ کا ارادہ جو ہے عملی جامہ جو ہے اس کو پہنایا جائے ان کلاسز کے ذریعے. ان کلاسز میں جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ دروس جو کہ آپ کی ذاکری، آپ کی تبلیغ دین کے حوالے سے ضروری نکات پر مشتمل ہوں گے. اس کے علاوہ ایک پینل باقاعدہ جو آپ کی مجالس کو دیکھے گا، چیک کرے گا، اور اس میں جو غلطیاں ہوں گی ان کی تصحیح کرے گا. چنانچہ آج کا درس ابتدائی درس ہے. ابتدائی عنوان شرائط مجلس، یعنی اگر ایک شخص اپنے لیے مجلسیں پڑھنے کا کام، اس مقدس فریضے کو انجام دہی کا کام اپنے سپرد لیتا ہے، تو اس شخص کو، اس ذاکرہ کو، اس ذاکر کو اپنے اندر کیا صفات پیدا کرنی چاہیے، کیا احتیاط ملحوظ خاطر رکھنا چاہیے. اور دیکھیے کام کوئی بھی مشکل نہیں ہوتا اگر اس کی باقاعدہ منصوبہ بندی کی جائے. بغیر منصوبہ بندی کے ہر کام جو ہے وہ غلطیوں سے بھرپور ہوگا اور ناکامی کا شکار ہوگا. اور یہ بہت ایک اہم بات ہے، اچھی بات ہے کہ مدرسۃ القائم نے ایام اعضاء شروع ہونے سے پہلے ہی ان کلاسز کا اہتمام کر لیا، تاکہ آپ ایک وارم اپ ایکسرسائز سے گزر جائیں، تاکہ اگر یہاں پہ موجود کسی کو مجالس پڑھنی ہے عین پہلے عشرے میں یا اس کے فوراً بعد، وہ ان کلاسز سے کما حقہ استفادہ حاصل کر سکے. چنانچہ آج کا جو عنوان ہے شرائط مجلس کے حوالے سے، اس میں ہم وہ نکات، وہ باتیں، وہ اہم تجاویز، وہ مشورے، وہ نصیحتیں آپ کے گوشے گزار کریں گے کہ جو آپ کو مد نظر رکھنی ہے مجالس کا سلسلہ یا مجالس جیسے مقدس کام کو شروع کرنے سے پہلے. چند اہم باتیں، جیسا کہ آپ نے دیکھا بقرعید گزری، ہم نے جناب اسماعیل کی قربانی کو زندہ کیا، سنت ابراہیم پر عمل کرتے ہوئے اپنے گھروں میں اور دیگر جگہوں پر جانوروں کی قربانی دی. لیکن یہ قربانی جو کربلا کی قربانی کہلاتی ہے وہ ایک عجیب، ایک الگ قربانی ہے. اور یہاں پہ ایک سوال اٹھتا ہے کہ ابراہیم کی قربانی کے لیے تو خوشی اور جشن کا اہتمام کیا جائے، لیکن امام مظلوم کی قربانی کے لیے گریہ وزاری کا اہتمام کیا جائے، ایسا کیوں ہے؟ اور یہ آپ سن بھی چکے ہوں گے، اور اظہر من الشمس ہے کہ ابراہیم کی قربانی میں اور امام مظلوم کی قربانی میں بہت فرق ہے، زمین و آسمان کا فرق ہے. جناب ابراہیم نے ایک اسماعیل کی قربانی دی، امام مظلوم نے 72 اسماعیل کی قربانی دی. جناب ابراہیم نے قربانی نہیں دی، فقط ارادہ کیا، نیت کی، اور اللہ تعالیٰ نے اس کے بدلے میں ایک دمبا فدیے کے طور پہ اسماعیل علیہ السلام کی جگہ بھیج دیا.
اور دوسری بات یہ ہے کہ ابراہیم نے اسماعیل کے بعد قربانی نہیں دی. یہاں پہ امام مظلوم 72 چاند 72 اسماعیل قربان کرنے کے بعد خود اپنی بھی قربانی دے رہے ہیں. اور دوسری بات یہ ہے کہ یہاں پہ جن لوگوں نے امام مظلوم کو شہید کیا وہ خود اپنے ہی کلمہ گو مسلمان تھے. یہ بھی ایک اہم نقطہ ہے جس سے گریہ وزاری کی شدت میں اور اضافہ ہو جاتا ہے کہ اگر کفار کے ساتھ ہوتا تو شاید اتنی گریہ وزاری نہیں ہوتی، لیکن یہاں پہ اپنے ہی کلمہ گو مسلمانوں نے امام مظلوم اور اہل بیت کے ساتھ، یعنی معتبر مقدس ترین ہستیوں کے ساتھ یہ سلوک روا کیا. اس کے بعد اب امام مظلوم نے قربانی تو دے دی، لیکن باقی لوگوں کا کیا فریضہ بنتا ہے؟ یا لیتنی کنت معکم فافوز فوزا عظیما، کہ اگر ہم آپ کے پاس آپ کے ساتھ ہوتے تو یقیناً بڑی عظیم کامیابی پر فائز ہوتے. لیکن ابھی فی الحال ہم آپ کے ساتھ نہیں، کربلا دوبارہ برپا نہیں ہو سکتی، تو ہم کیا کریں؟ ہم کربلا کے پیغام کو پہنچائیں گھر گھر. آپ اکثر سنتے ہیں کہ امام مظلوم نے بی بی زینب کو کیوں ساتھ لیا، عورتوں کا جہاد میں کیا کام؟ لیکن آپ یہ بھی سنتے ہیں اور تسلیم بھی کرتے ہیں اگر بی بی زینب نہ ہوتی تو کربلا کا پیغام اس طرح نہیں پہنچتا جس طرح پہنچا ہے. تو یہ کہنا کہ میں خاتون خانہ ہوں، میں صنف نازک سے تعلق رکھتی ہوں اور جہاد یا کربلا کا واقعہ خالصتاً مردوں کے حوالے سے یاد کیا جاتا ہے، ان کی قربانیاں ہیں، تو پھر ہم یہ کہنے پہ مجبور ہو جائیں گے کہ شاید خدا نخواستہ بی بی زینب کی قربانی رائے گاہ گئی، حالانکہ ان کی قربانی رائے گاہ نہیں گئی. اب آپ خواتین ہونے کے ناطے کربلا کے پیغام کو جو گھر گھر پہنچانے کا ذمہ اپنے اوپر لے رہی ہیں، بس سمجھ لیجئے کہ یہ بی بی زینب کی سنت ہے جو انہوں نے کربلا کے میدان ہی سے ادا کرنا شروع کر دی، اور اس کے بعد ان کے بعد اس سنت کو زندہ کرنے والے اور اس کو آگے بڑھانے والے آپ یعنی زینب کی ماننے والیاں ہیں. شاید کربلا کے میدان میں امام حسین کا اپنی جان قربان کرنا اتنا مشکل نہ ہو جتنا ایک عورت کا، بی بی زینب کا، یزید ملعون کے دربار میں کلمہ حق بلند کرنا. تو بس آپ یہ بات ذہن میں رکھیے کہ اگر میں صنف نازک یا خاتون خانہ ہونے کے حوالے سے یہ سوچ کے اپنے گھر میں بیٹھ جاؤں کہ میرا اس میں کوئی حصہ نہیں، تو پھر بی بی زینب کا بھی کوئی حصہ نہیں. دوسری اہم بات کہ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے ہم کوشش کر رہے ہیں، لیکن ہماری کوششیں کیا رنگ لائیں گی؟ ہم کتنے لوگوں کو مسلمان کر لیں گے؟ ہم کتنے لوگوں کو مذہب حق پر لے آئیں گے؟ ہم کتنے لوگوں کو تصحیح کرنے پر مجبور کر دیں گے؟ تو دیکھیے حدیث رسول ہے کہ اگر تمہاری وجہ سے ایک شخص بھی راہ راست پہ آ جائے تو یہ اس کا اجر ان تمام چیزوں سے بہتر ہے جس پہ سورج اپنی کرنیں ڈالتا ہے. یعنی یہ جو کام تم کرنے جا رہے ہو یہ کام اس سے زیادہ اہمیت رکھتا ہے. تو اگر ایک شخص بھی آپ کے کہنے پر آپ کی باتوں سے متاثر ہو جائے. ہمارے پانچویں امام باقر علیہ السلام اللہم صلی علی محمد وعلی محمد، من بکا و ابکا واحدا فلاح الجنہ ومن تباکی فلاح الجنہ، کہ جو شخص رویا یا اس نے کسی ایک کو رلایا اس کے لیے جنت. ایک شخص بھاگتے ہوئے آیا امام کے پاس، کہنے لگا مجھے تو رونا نہیں آتا. تو امام نے کہا ومن تباکی فلاح الجنہ، جو رونے جیسی صورت بنائے اس کے لیے بھی جنت. تو آپ دیکھ لیجئے جب آپ مجالس برپا کرتے ہیں، جب مصائب پڑھتے ہیں، جب آپ گریہ کرتے ہیں، آپ کے لیے جنت واجب ہو گئی. اور آپ کے مصائب سے، آپ کی گفتگو سے اگر کسی کی آنکھوں میں پانی آ جائے، نم ہو جائے آنکھیں، تو اس کی جنت تو واجب، اس کی وجہ سے خود آپ کی بھی جنت واجب، کیونکہ جو اجر اس کو ملے گا وہ اجر آپ کو بھی ملے گا. ومن تباکی فلاح الجنہ، اگر تم رونے جیسی صورت بھی بنا لو، روحان سی صورت بھی بنا لو، تو بھی تمہارے لیے جنت واجب ہو جائے گی. تو کبھی بھی خدا نخواستہ
مجالس عزاداری گریہوزاری کے اجر کو انڈر ایسٹیمیٹ کرنے کی کوشش نہ کریں. ہو سکتا ہے کہ وہ اجر، وہ ثواب، وہ ریوارڈ آپ کو نظر نہ آ رہا ہو، لیکن اللہ کے نزدیک بہت زیادہ عظیم ہے. ایک اہم بات اسی حوالے سے کہ جو لوگ کہتے ہیں کہ بھئی ہم تو کمزور ہیں، ہم کیا کر لیں گے، تو نمرود کی آگ میں جب ابراہیم علیہ السلام کو ڈالا جا رہا تھا تو ایک چڑیا اپنی چونچ میں پانی کے چند قطرے لے کے جا رہی تھی. کسی نے روک کے پوچھا اور کہا کہ تم کہاں جا رہی ہو؟ تو چڑیا نے کہا کہ میں ابراہیم کو بچانے جا رہی ہوں نمرود کی آگ سے. تو پوچھنے والے نے ہنس کے کہا کہ کیا تم سمجھتی ہو کہ تمہاری چونچ میں موجود چند قطرے نمرود کی آگ کو بجھا دیں گے؟ تو اس نے کہا قطعی نہیں، میرے چونچ میں موجود چند قطرے اس کے لیے ناکافی ہیں، لیکن کم از کم قیامت کے دن میرا نام ابراہیم کے چاہنے والوں میں لکھا جائے گا. تو اگر کربلا کے حوالے سے اور پیغام کربلا کے حوالے سے، اہل بیت کے حوالے سے کوئی کام آپ انجام دیتے ہیں، ٹھیک ہے، اس کام سے کوئی انقلاب نہیں آتا، لوگ جوق در جوق آپ کی طرف نہیں آتے اسلام کی طرف، لیکن کم از کم آپ کا نام اہل بیت کے چاہنے والے، ماننے والوں اور ان کے پیغام کو پہنچانے والوں میں لکھ لیا جائے گا. یہ بھی ایک بہت بڑا اجر ہے، کیونکہ والذین جاہدوا فینا لنہدیہم سبلنا، اللہ فرماتا ہے قرآن میں کہ ہم اپنی راہ میں جد و جہد کرنے والوں کو ضرور کامیاب کریں گے. یعنی اللہ تعالیٰ آپ سے کامیابی کا تقاضا نہیں کرتا، اللہ تعالیٰ آپ سے فقط جد و جہد کا تقاضا کرتا ہے. کامیابی تک پہنچانا اللہ کا کام ہے. اگر فرض کر لیجئے دنیا میں آپ کامیاب نہیں ہو پائے، کوئی بات نہیں، اللہ قیامت میں آپ کو کامیاب کر دے گا، لیکن جد و جہد کرنا، کوشش کرنا، یہ آپ کی ذمہ داری ہے. ایک اور اہم بات کہ جو لوگ کہتے ہیں کہ عزاداری کتنی زیادہ اہم ہے یا کربلا کا مقصد، کربلا کا پیغام کسی اور طریقے سے نہیں پہنچایا جا سکتا. دیکھیے، آپ نے سنا ہوگا کہ انسان دوسری مخلوقات پہ عقل کی سبب ترجیح رکھتا ہے. اشرف المخلوقات عاقل ہونے کے ناطے انسان میں یہ رتبہ منزلت پائی جاتی ہے. لیکن جب فلسفے اور منطق کے اساتذہ سے انسان کی تعریف پوچھی جائے تو وہ فرماتے ہیں الحیوان الناطق، انسان ایک ایسا حیوان ہے جو بولتا ہے. یہ نہیں کہا انہوں نے کہ انسان ایک ایسا حیوان ہے جو عقل رکھتا ہے، بلکہ انسان ایک ایسا حیوان ہے جو بولتا ہے. یقیناً عقل اپنی جگہ، لیکن انسان کا بولنا بہت زیادہ ضروری ہے. حیوانوں میں کوئی ایسا حیوان نہیں جو بولتا ہو، انسان کی طرح زبان رکھتا ہو، کلام کرتا ہو. انسان بولتا ہے. مولا کائنات حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام، اللہم صلی علی فرماتے ہیں کہ انسان عقل کے سبب اپنے آپ کو فائدہ پہنچاتا ہے اور بولنے کے سبب لوگوں کو فائدہ پہنچاتا ہے. انسان عقل رکھتا ہے، اشرف المخلوقات اسی بنا پر انسان حیوان ناطق ہے اور یہ ممتاز کرتی ہے صفت اس کو تمام حیوانات سے. تو کیا فرق ہوا؟ عقل سے انسان کو فائدہ ہوتا ہے اور کلام سے، بولنے سے لوگوں کو فائدہ ہوتا ہے. اگر تمام عاقل خاموش ہو کے بیٹھ جائیں، علماء، اساتذہ، مجتہدین اور ائمہ اور انبیاء یہ سب خاموش ہو کے بیٹھ جاتے، تو مجھے بتائیے جن لوگوں کو اس طرف آنا تھا، اسلام کی طرف، وہ کیا آتے؟ نہیں آتے بالکل. یہ ان لوگوں نے اپنی زبان کو، اپنے کلام کو استعمال کیا جس وجہ سے لوگ آگے آئے. تو یہ ہماری خطابت ہے، یہ ہماری گفتگو ہے، یہ ہماری زبان ہے، یہ ہمارے مرثیے ہیں، یہ ہماری تقاریر ہیں، جس کی وجہ سے لوگ کربلا کے پیغام کو سمجھتے ہیں. تو اس کو نظر انداز نہ کیجیے کہ جیسے عام گفتگو ہوتی ہے، جیسے عام محفلیں سجتی ہیں، کیا کربلا کے پیغام کو پہنچانے کے لیے اسی طرح کی محفل سجے گی یا اسی طرح کی گفتگو ہوگی؟ جی نہیں. آپ کا کلام فصیح و بلیغ ہونا چاہیے، آپ کا کلام جامع ہونا چاہیے، آپ کا کلام ممیز ہونا چاہیے، آپ کا کلام آیات اور روایات سے آراستہ ہونا چاہیے، اس میں گہرائی اور گہرائی ہونا چاہیے، اس میں فلسفہ اور منطق ہونا چاہیے، اس میں آیات قرآنی کا تذکرہ ہو، اس میں روایات
کہ موتی موجود ہو، چنانچہ بہت احتیاط کے ساتھ، بہت باریک بینی کے ساتھ اس عمل کو، اس فریضے کو انجام دینا ہے۔ اگر آپ نے بہت سوچ سمجھ کے اس فریضے کو انجام دیا، یقیناً ٹھیک ہے آپ کو کوئی ڈگری سرٹیفکیٹ نہیں ملے گا، لیکن جیسے ہم نے بتایا کہ پہلی بات تو یہ ہے کہ کربلا کا پیغام جگہ جگہ پہنچ جائے گا، اور نمبر 2 جو اس کا ریوارڈ ہے کہ سورج اپنی کرنیں جتنی بھی چیزوں پہ ڈالتا ہے اس سے بہتر ہے۔ آپ دیکھتے ہیں کہ محرم میں ہمارا میڈیا کیوں مجبور ہو جاتا ہے محرم کی مجالس دکھانے پر، کیونکہ تمام عوام بشمول غیر شیعان علی یا وہ افراد جن کا مذہب اہل بیت سے تعلق نہیں ہے، وہ بھی شوق میں مجالس میں آتے ہیں یا مجالس کو سنتے ہیں کہ ہم دیکھیں تو کہ جو اتنی پرجوش خطابت ہو رہی ہے، اتنی پرسوز مرثیہ خوانی ہو رہی ہے اور اتنی رقت سے لوگ گریہ کر رہے ہیں، اس کے پیچھے پس منظر کیا ہے؟ یہ ہمارا گریہ ہے جو لوگوں کو متوجہ کرتا ہے، یہ ہماری عزاداری ہے جو لوگوں کو تمام کام چھوڑ کر اس فریضے، اس کام کی طرف متوجہ کرتی ہے۔ تو جب ہمارا میڈیا یا ہمارا سوشل میڈیا، ہمارا ٹی وی مجبور ہے ان تمام چیزوں کو دکھانے کے لیے، تو ہماری ذمہ داری دگنی ہو جاتی ہے کہ اب ہم جو بھی بولیں گے ریکارڈ ہوگا، ہم جو بھی لفظ اپنے منہ سے نکالیں گے گھر گھر پہنچ جائے گا۔ پہلے ریکارڈنگ کی سہولیات سوشل میڈیا، ٹی وی اتنے زیادہ عام نہیں تھے، اگر آپ نے کوئی غلطی کر بھی دی تو وہ چھپ گئی یا تش تش بام نہیں ہوئی، لیکن اب آپ جو بھی غلطی کریں گے وہ فوراً آن لائن چلی جائے گی، فقط ٹی وی پہ نہیں جائے گی بلکہ آن لائن چلی جائے گی۔ تو آپ کو بہت زیادہ باریک بینی سے اس کام کو انجام دینا ہے، بہت زیادہ دقت سے، زحمت سے، مشقت سے اور بہت ہی زیادہ خلوص کے ساتھ اس کام کو انجام دینا ہے۔ اگر آپ نے عزاداری کیا، کسی بھی کام کی پراپر منصوبہ بندی کر لی، تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کو ضرور کامیاب کرے گا آپ کو اس کام میں۔ عزاداری کے حوالے سے کیا ذمہ داری ہے، کیا منصوبہ بندی ہے، کیا شرائط ہے، آئیے ان شرائط کا ہم جائزہ لیتے ہیں۔ درود پڑھ دیں محمد والے محمد۔ اللہم صلی اللہ علیہ وسلم۔ دیکھیے، سب سے پہلے جو کام آپ کرنے جا رہے ہوتے ہیں، اگر اس کام کی اہمیت آپ کے دل میں ہے، آپ کے ذہن میں ہے، تو اس کام کو بہت شوق سے انجام دیں گے آپ۔ اگر اس کام کی اہمیت ہی نہیں ہے تو آپ اس کام کو شوق سے انجام نہیں دیں گے۔ کیوں؟ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا فَوَيْلٌ لِّلْمُصَلِّينَ الَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ، وائے ہو ان نمازیوں کے لیے کہ جو نماز میں الکساتے ہوئے آتے ہیں، سستی کاہلی سے آتے ہیں۔ کیوں آتے ہیں؟ کیونکہ ان کے ذہن میں نماز کی اہمیت اجاگر ہی نہیں۔ اگر وہ نماز کو اہمیت دیتے ہوتے تو یقیناً دوڑتے ہوئے آتے، یقیناً چاق و چوبند ہو کے آتے، یقیناً ان کا دل، ان کا ذہن حاضر ہوتا۔ اسی طرح اگر آپ مجلس کی اہمیت کو سمجھ لیں تو انشاءاللہ اس مجلس کو پڑھنے، سننے اور اس کو برپا کرنے کے لیے آپ کے اندر ایک شوق، ایک جوش، ایک بلبلہ پیدا ہوگا، اور پھر ہر کام انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کی نگرانی میں، امام زمانہ کی نگرانی میں ٹھیک ٹھیک ادا ہوگا۔ جس ہم نے بتایا کہ جو خود رویا یا اس نے رلایا اس پہ جنت واجب۔ تھوڑے سے الفاظ کے اختلاف کے ساتھ، کہیں پہ آیا ہے کہ 100 لوگوں کو، کہیں پہ آیا ہے 50 لوگوں کو، کہیں پہ آیا کہ 10 اور کہیں ایک، فقط ایک آدمی کو بھی آپ نے رلایا تو آپ پہ جنت واجب۔ اور ایک بات، مجلس اور اس سے ملتے جلتے کام کہ جس میں آپ کو علم پہنچانا ہوتا ہے، جس میں آپ کو علم حاصل کرنا ہوتا ہے، اس کے حوالے سے ایک حدیث ذہن میں رکھ لیجئے کہ اللہ مولا فرماتے ہیں کہ ہم اللہ کی اس تقسیم پر خوش ہیں کہ اس نے ہمارے دشمنوں کو مال سے اور ہم کو علم سے نوازا۔ اگر آپ کے پاس کچھ بھی نہیں ہے لیکن تعلیمات اہل بیت ہے، علوم آل محمد ہے، آپ کو فخر ہونا چاہیے کہ میرا شمار اللہ کے دوستوں میں ہوتا ہے۔ اگر مال ہے تو ہو سکتا ہے دوستوں میں شمار ہو سکتا ہے نہ ہوتا ہو، لیکن اگر علوم آل محمد یا تعلیمات اہل بیت کی حامل شخصیت ہیں آپ، تو یقیناً آپ کا شمار اللہ کے دوستوں میں ہوتا ہے۔ بہت بڑی سعادت ہے آپ کے لیے، ہمارے لیے کہ ہم یہاں جمع ہوئے تاکہ ہم علوم آل محمد کو سیکھیں اور ان کے پیغام کو پہنچائیں۔ اللہ تعالیٰ جب کسی مومن کی بھلائی کا ارادہ کر لیتا ہے تو اس کے لیے علم کے دروازے کھول دیتا ہے، اس کو علم کی طلب دے دیتا ہے۔ تو یہاں آنا، مدارس میں آمد و رفت رکھنا، کتابوں کا مطالعہ کرنا،
اور مجالس تقاریر سننا اس بات کی دلیل ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو اپنا محبوب بنا لیا۔ دوسری اہم چیز جو مجالس بلکہ کسی بھی کام کو شروع کرنے کے لیے ضروری ہے وہ اخلاص۔ اگر آپ نماز پڑھ رہے ہیں اور اخلاص نہیں تو یقیناً وہ نماز کسی کام کی نہیں۔ اگر ریاکاری کے لیے نماز ادا کی جا رہی ہے، اگر کسی کو دکھانے کے لیے، ٹائم پاس کرنے کے لیے یا مجبوراً عادتاً، تو ایسی نماز کا کوئی فائدہ نہیں۔ اگر آپ نماز اس لیے ادا کر رہے ہیں کہ میں قرب خداوندی حاصل کروں تو یقیناً اللہ تعالیٰ اس کو بائے تکمیل تک پہنچائے گا اور آپ کو اجر و ثواب سے نوازے گا۔ امام فرماتے ہیں ہمارے ذریعے لوگوں کے مال نہ کھاؤ بس تم محتاج ہو جاؤ گے۔ اگر آپ نے اپنا ٹارگٹ عزت، دولت، شہرت یا کوئی اور وجہ رکھی ہوئی ہے رضائے خداوندی، رضائے اہل بیت کے علاوہ، تو پھر آپ کو نہ وہ ہدف حاصل ہوگا جو آپ کے ذہن میں ہے، دنیاوی ہدف، اور نہ خدا کی رضا۔ خدا کی رضا تو ملے ہی نہیں، لیکن آپ جس چیز کے پیچھے بھاگ رہے ہیں، مثلا پیسے کے پیچھے بھاگ رہے ہیں، شہرت کے پیچھے بھاگ رہے ہیں، عزت کے پیچھے بھاگ رہے ہیں، وہ بھی آپ کو نہیں ملے گی۔ پہلے آپ یہ ذہن میں رکھ لیجئے کہ مجھے خدا کو خوش کرنا ہے، وقت کے امام کو خوش کرنا ہے، امام مظلوم کو خوش کرنا ہے۔ ہاں، اس کے ساتھ ساتھ اگر مجھے کچھ مل جائے تو ایک الگ بات ہے، لیکن میرا ٹارگٹ، میرا ہدف نہیں ہے۔ جب ہم دیکھتے ہیں روزہ رکھنا کیا ہے؟ تقوی کا حصول، تقوی کا ذریعہ ہے، لعلکم تتقون، لیکن روزے سے آپ کی صحت بھی ٹھیک ہو جاتی ہے۔ ٹارگٹ کیا تھا؟ تقوی، صحت بھی مل گئی۔ نماز، قرب خداوندی، لیکن اس کے ساتھ ساتھ آپ کی پنکچوالٹی، آپ کی ریگولیرٹی، آپ کی روٹین، آپ کا سونا، آپ کا اٹھنا، ہر چیز وقت پر ادا ہو جاتے ہیں اور آپ کو سہولت ہو جاتی ہے دنیا کے کاموں کو انجام دینے کے لیے۔ یہ ایک سائیڈ ایفیکٹ ہے، ہدف یہ نہیں تھا، ہدف قرب خداوندی تھا۔ تو جو ہدف آپ ذہن میں رکھیں گے اللہ تعالیٰ وہ دے گا۔ قرب خداوندی، آخرت کو ہدف رکھیں گے تو دنیا بھی ملے گی، اور فقط دنیا ہدف رکھیں گے تو نہ دنیا ملے گی نہ آخرت ملے گی۔ جو آخرت کے علم کو دنیا کی غرض اور ہدف کے لیے سیکھے گا وہ جنت کی خوشبو بھی نہ سوکھے گا۔ حدیث میں آیا ہے کہ جنت کی خوشبو 500 سال کی مسافت سے آتی ہے۔ یعنی آپ کسی کمرے میں ہیں، کوئی شخص پرفیوم لگا کے گزرتا ہے تو وہ اچھا پرفیوم ہے تو بہت دور تک خوشبو آئے گی۔ تو جنت کی خوشبو ایسی خوشبو ہے جو 500 سال کی ڈرائیونگ، جسے کہتے ہیں نا کہ حیدرآباد یہاں سے 2 گھنٹے ہے، لاہور یہاں سے 12 گھنٹے، تو 500 سال کی ڈرائیو پہ جنت کی خوشبو پہنچ جاتی ہے۔ اگر آپ کا ہدف خدا کی رضا یا ائمہ کی رضا نہیں ہے، دنیاوی ہدف ہے علم حاصل کرنا کہ بس میں پیسہ کماؤں اور کچھ نہیں، تو ایسا شخص جنت کی خوشبو بھی نہیں سکے گا۔ یہ ہے اخلاص نہ ہونے کا انجام۔ دنیا جیسے ہم نے بتایا یہ مختلف صورتوں سے آپ کے سامنے، صرف پیسہ ہی دنیا نہیں ہے، صرف پیسہ کمانا ہی دنیا نہیں ہے، شہرت بھی ایک ذریعہ ہے دنیاوی جاہ و جلال یا حب دنیا کا شکار ہونے کا۔ عزت، کہ لوگ میری عزت کریں، لوگ جو ہے مجھے سلام کریں، لوگ جو ہے مجھ سے مشورے اور مانگے اور نصیحتیں سنیں۔ اسی طرح کوئی خاص کام جس کی وجہ سے آپ انجام دے رہے ہیں کسی کو خوش کرنے کے لیے، فرد واحد کو، تو وہ بھی جو ہے وہ اسی زمرے میں، اسی احاطے میں آئے گا۔ قرب خداوندی اگر آپ ذہن میں رکھیں گے تو انشاءاللہ آپ کو دنیا بھی ملے گی اور آخرت بھی ملے گی۔ کہتے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام کا ایک صحابی تھا، اس نے علم حاصل کیا اور بہت زیادہ علم حاصل کیا، اتنا علم حاصل کیا کہ اس نے کہا کہ اب میں یہ چاہتا ہوں کہ یہ علم لوگوں تک پہنچاؤں۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ ٹھیک ہے۔ اب چلا گیا، آپ دیکھ لیجئے کہ کتنا علم ہوگا اس کے پاس، کہ موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ ہاں ٹھیک ہے، تم نے کافی علم حاصل کر لیا ہے، اب تم اس علم کو پہنچاؤ۔ جی پیمانہ جب بھر جاتا ہے تو لبریز ہو کے چھلکتا ہے، اب گنجائش ہی نہیں تھی اس میں، تو وہ چلا لوگوں تک علم پہنچانے کے لیے، لیکن بعد میں وہ شخص دنیاوی جاہ و جلال کا شکار ہو گیا، یعنی دنیا کے واسطے، پیسوں کے واسطے، عزت دولت شہرت کے واسطے وہ لوگوں کو علم دینے لگا۔ کافی عرصے تک اس کی کوئی خیر و خبر نہیں آئی، تو موسیٰ علیہ السلام نے اپنے ایک صحابی کو کہا کہ جاؤ جا کے دیکھو اس کا کیا حال ہے، وہ کہاں پر ہے، کیا کر رہا ہے۔ تو لوگ
اصحاب موسیٰ اس شخص کے گھر کی طرف، اس کے شہر کی طرف چلے. جب اس کے محلے میں اس کے گھر پہ پہنچے تو پتہ چلا کہ وہ وہاں موجود ہی نہیں ہے، اور بس یہ دیکھا کہ اس کے گھر کے سامنے ایک درخت سے بندر بندھا ہوا ہے، اور اس محلے میں کوئی بھی نہیں، نہ گھروں میں آس پاس کوئی فرد. وہ واپس چلے آئے کہ گھر تو وہی ہے، شہر تو وہی ہے، قریہ بھی وہی ہے، لیکن وہ شخص اپنے گھر میں موجود نہیں تھا، نہ کوئی اور، فقط ایک بندر اس کے گھر کے سامنے بندھا ہوا تھا. تو موسیٰ علیہ السلام نے جب اللہ تعالیٰ سے پوچھا کہ وہ شخص کہاں ہے، تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ یہ وہی بندر ہے، یہ بندر وہی شخص ہے کہ جو تم سے علم حاصل کر کے گیا تھا، لیکن چونکہ اس نے اپنے علم کو دنیاوی جاہ و جلال کے لیے استعمال کیا، اس لیے ہم نے اس کو بندر کی شکل میں مسخ کر دیا. یہ رسول اللہ کی برکت ہے، یہ ائمہ کی جسے کہتے ہیں کہ رحمت ہے، کہ جس کی وجہ سے ہمارے ساتھ ایسا انجام نہیں ہوتا. ہم میں سے بہت سے لوگ دنیاوی جاہ و جلال کے لیے، دنیاوی منفعت کے لیے علم دین کو، یا جسے کہتے ہیں کہ کربلا کے پیغام کو پہنچانے کے لیے یہ کام کر رہے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ ان کو مہلت دے رہا ہے فقط ائمہ کی رحمت اور رسول اللہ کی رحمت کی وجہ سے. تو ہو سکتا ہے آپ لوگوں کے درمیان اپنی صحیح شکل و صورت میں ہو، لیکن اللہ کے نزدیک، فرشتوں کے نزدیک، آسمانوں میں آپ کی شکل خدا نخواستہ بندر جیسی یا کسی مسخ شدہ جانور جیسی نہ ہو. تو ہمیشہ یاد رکھیے کہ آپ کو یہ جو کام کرنا ہے خلوص نیت کے ساتھ، قرب خداوندی کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے، اور کوئی دنیاوی منفعت آپ کے ذہن میں نہ ہو، وہ ضرور ملے گی آپ کو اس کے ساتھ. اکثر ہم مثال دیتے ہیں کہ آپ ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں، کہتے ہیں کہ بھئی مجھے نزلہ ہو گیا، مجھے دوا دے دیں، کئی دنوں سے کھانسی نزلہ چل رہا ہے جس کی وجہ سے مجھے نیند بھی نہیں آ رہی. ڈاکٹر جو ہے وہ آپ کو کھانسی نزلے کی دوا دیتا ہے، پھر آپ اس سے کہتے ہیں مجھے نیند کی بھی دوا دے دیں، کیونکہ اس نزلے کی وجہ سے، اس کھانسی کی وجہ سے مجھے نیند بھی نہیں آتی. ڈاکٹر کیا کہتا ہے کہ بھئی اس نزلے زکام کی دوا میں نیند موجود ہے بطور سائیڈ ایفیکٹ. تو دنیا بطور سائیڈ ایفیکٹ، بطور ٹپ، بطور بونس پوائنٹ آپ کو ملے گی ضرور انشاءاللہ، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان ہے، اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے، حدیث قدسی میں ہے، حدیث میں ہے کہ جو لوگ علم کی تلاش میں نکلتے ہیں ان کے رزق کا ذمہ اللہ لے لیتا ہے. ویسے تو ہے ذمہ اللہ کے، لیکن خصوصی طور پہ جو علم دین کے لیے نکلتے ہیں اللہ تعالیٰ نے ان کی معاش کا ذمہ اپنے لے رکھا ہے. اگر ہم نے ایسا نہیں کیا اور فقط ایک پیسہ کمانے کی مشین، شہرت اور عزت کے دل دادا رہے، تو جناب تبریسی، آیت اللہ تبریسی، نوری تبریسی اپنی کتاب لولو والمرجان میں فرماتے ہیں کہ ایسے لوگوں کی حیثیت قلی کیسی ہوتی ہے کہ جو سامان کو ایک جگہ سے دوسری جگہ پہنچاتا ہے اور اس سامان سے فائدہ نہیں اٹھا سکتا. کیوں کہ وہ سامان کسی اور کا ہے اور پہنچانا کسی اور تک ہے، وہ فقط ایک قلی ہے اور اس کے پیسے لے لیتا ہے وہ. تو ہم بھی ایسا ہی کریں گے اگر ہم نے دنیاوی ہدف کو اپنے مد نظر رکھا کہ ہم اہل بیت کا پیغام دوسروں تک پہنچا دیں گے، دوسروں کو فائدہ مل جائے گا اگر ہمیں، لیکن ہم کو جو ہے وہ فائدہ نہیں ملے گا. کتاب لولو والمرجان آداب اہل منبر کے نام سے اردو میں ترجمہ ہو چکی ہے، بہت اچھی کتاب ہے، اگر آپ کو مل جائے تو ضرور پڑھیے گا. ہمارے ہندوستان کے ایک عالم آیت اللہ نوری تبریسی سے ایک زمانے میں ملنے گئے تھے اور ان سے درخواست کی تھی کہ آپ جو ہے ایسی کتاب لکھیں کہ جس میں آداب اہل منبر شامل ہو. ان لوگوں کے لیے جو منبر پہ بیٹھنا چاہتے ہیں کیا احتیاطیں ہوں، کیونکہ ہمارے ہندوستان پاکستان میں ان احتیاطوں کو ملحوظ خاطر نہیں رکھا جاتا، جس کی وجہ سے منبر جو کہ نور ہدایت ہونا چاہیے ایک فساد اور بلوے کی جگہ بن کے رہ گیا ہے. حالانکہ وہ بہت مصروف تھے مستدرک لکھنے میں، لیکن انہوں نے اپنا قیمتی وقت نکالا، قیمتی وقت میں سے کچھ وقت نکالا اور یہ کتاب لولو والمرجان لکھی، جس کا اردو ترجمہ آداب اہل منبر کے نام سے بازار میں دستیاب ہے. کوشش کریں یہ کتاب ضرور پڑھیں، اور اس کے علاوہ جتنی بھی کتابیں جو کہ ذاکری کے حوالے سے یا مجلس کے آداب کے حوالے سے، پڑھنے کے حوالے سے موجود ہیں، دروس انٹرنیٹ پہ جو دستیاب ہیں ان کو بھی سنیں،
کیونکہ جس کام کو آپ کرنے جا رہے ہیں اس میں بہت زیادہ احتیاط، بہت زیادہ باریک بینی اور زحمت کی ضرورت ہے۔ لیکن ایک بات ذہن میں رکھیے کہ دنیا کو طلب نہیں کرنا ہے، دنیا ہدف نہیں ہونا چاہیے، لیکن آپ اگر دوسرے سرے پہ کھڑے ہوں، یعنی اگر آپ کسی ذاکر یا ذاکرہ کو بلاتے ہیں تو آپ اس سے یہ بات نہیں کہیں گے کہ آپ کو دنیا کو مد نظر نہیں رکھنا ہے اس لیے ہم آپ کو خالی ہاتھ بھیج رہے ہیں، جی نہیں، آپ کو وہی کرنا ہے جو سنت امام ہے۔ امام کی سنت کیا ہے کہ خود امام مظلوم جب ان کا بچہ کسی سے قرآن پڑھتا ہے اور فقط سورہ فاتحہ ختم کرتا ہے تو کہتے ہیں فقط قرآن ختم کرنے پہ نہیں، سورہ فاتحہ ختم کرنے پر امام اس کو 1000 اشرفیاں، 1000 لباس اور منہ بھر کے موتی یا مٹھی بھر کے موتی نوازتے ہیں۔ اتنا کچھ تو قرآن ختم کرنے پہ بھی نہیں دیا جاتا۔ ہم دیکھ لیجئے آج کل کے دور میں ایک مٹھائی کا ڈبہ، ایک شلوار قمیض اور شاید چند ہزار روپے، مجالس میں بھی کم و بیش یہ یا اس سے کم تر ہی ہوتا ہے۔ بہت کم دیکھا گیا ہے کہ لوگ نواز رہے ہوں۔ کھانے پہ خرچہ ہو جائے گا، نیاز پہ خرچہ ہو جائے گا، ڈیکوریشن پہ خرچہ ہو جائے گا اور دعوت ناموں تک پہ خرچہ، ہر چیز پہ خرچہ ہو جائے گا۔ لیکن جب یہ بات آئے گی کہ ذاکر یا ذاکرہ کو کتنے دینے، بھئی اتنے دے دو بس کافی ہے اور زیادہ نہیں، تو آپ یہ دیکھیے کہ آپ ایک ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں اپنی جسمانی صحت کو حاصل کرنے کے لیے، اپنی جسمانی بیماری کو دور کرنے کے لیے، اور وہ ہزاروں فیس لے لیتا ہے، لاکھوں کا آپریشن کر دیتا ہے، لیکن آپ چوں چرا نہیں کہتے، نہ اس پہ کوئی تنقید کرتے ہیں، نہ ہی اس سے کچھ چیز کم کرنے کا کہتے ہیں، لیکن آپ اس کے لیے تیار ہوتے ہیں۔ اور یہاں پہ اگر بات آئے روحانی امراض اور اس کے بعد روحانی ترقی، تزکیہ نفس، اور اس کے بعد جنت کا حصول جو کہ ابدی ہے، ہمیشہ کے لیے، وما عند اللہ خیر و ابقا، کہ جو اللہ کے پاس ہے وہ ہمیشہ رہنے والا ہے اور بہتر ہے۔ ایک شخص آپ کا روحانی معالج ہے، آپ کے خیال میں کیا اس کی فیس، کیا اس کا ہدیہ جسمانی معالج سے زیادہ نہیں ہونا چاہیے؟ یقیناً ہونا چاہیے۔ تو ہم ایسا کیوں نہیں کرتے کہ ہم اپنے روحانی معالج کو زیادہ نہیں تو کم از کم اتنا تو نوازیں جتنا ایک جسمانی امراض دور کرنے والے شخص کو نوازتے ہیں۔ لیکن خود سے یہ توقع نہیں کرنی کہ مجھے کوئی اتنا نوازے، لیکن اگر آپ بانیان مجلس میں سے ہیں، مجلس برپا کرنے والوں میں سے ہیں اور استقبال کرنے والوں میں سے ہیں کسی ذاکر یا ذاکرہ کا، تو اس کے ساتھ یہ رویہ اختیار کرنا چاہیے کہ جو امام نے روا رکھا۔ بہرحال، اور یہ واقعہ بھی ہمیں ملتا ہے چوتھے امام، امام زین العابدین علیہ السلام کے حوالے سے، اللہم صلی علی محمد، کہ ایک زمانے میں جب حاکم وقت حج کے لیے آیا تو اس نے دیکھا کہ ایک شخص جس کے ارد گرد بہت سارے لوگ ہیں وہ طواف کر رہا ہے، اور جب حجر اسود کو چومنے جاتا ہے تو لوگ اس کے لیے راستہ چھوڑ دیتے ہیں۔ عجیب منظر، حجر اسود، خانہ کعبہ وہ جگہ ہے کہ جہاں پہ بادشاہ بھی ایک عام آدمی کی طرح اس کو بوسے لینے جاتا ہے اور اس کو جگہ نہیں ملتی، لیکن چوتھے امام کی شان یہ تھی کہ لوگ ان کو خود جگہ دے رہے تھے۔ تو اس نے نخوت سے، تکبر سے، نعوذ باللہ، توہین سے یہ پوچھا کہ یہ کون شخص ہے؟ تو فرزوق شاعر جو خود اس کے دربار میں بھی ہوا کرتا تھا، انہوں نے باقاعدہ فی البدی ان کی مدحت میں اشعار پڑھے۔ جب بادشاہ نے یہ اشعار سنے، امام کا تعارف سنا، تو بہت غصے میں آیا اور فرزوق کو اپنے دربار سے نکال دیا۔ جب امام تک یہ بات پہنچی تو امام نے اپنی جیب سے، اپنے گھر سے فرزوق شاعر کا ماہانہ وظیفہ باندھ دیا، وہ بھی 40 سال تک۔ 40 سال تک کیوں؟ کہ 40 سال کے بعد فرزوق کا انتقال ہو گیا، یعنی مردے دم تک اس کا وظیفہ۔ اب یہاں دیکھیں ہماری اور آپ کے لیے ایک مشعل راہ، ایک نقطہ، ایک اہم بات جو ابھی بیان ہوا ہے کہ اگر آپ اللہ کے کام کے لیے، دین کے کام کے لیے، علم دین کے لیے نکلیں گے تو آپ کی روزی کا بندوبست خود خدا کرے گا۔ اگر تنگی ہو رہی ہے، کوئی دیر ہے،
تو اس کا مطلب ہے کہ وہ بطور آزمائش آپ کی زندگی میں لکھا جا چکا ہے. لیکن یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ تو اللہ کا کام کریں اور اللہ آپ کا کام نہ کرے. ہم دیکھتے ہیں کہ انسان جتنی بڑی پوسٹ، جتنے بڑے عہدے پر ہوتا ہے، اس کو اتنی ہی زیادہ مراعات دی جاتی ہیں. کوئی فوجی جنرل، کرنل ہے تو کیا ہوتا ہے، اس کا جو ہے ٹکٹ فری ہو جاتا ہے، اس کے لیے شاپنگ پہ ڈسکاؤنٹ ہو جاتا ہے، اس کے بچے اسکول فری یا ڈسکاؤنٹ پہ پڑھ رہے ہوتے ہیں، نوکر چاکر دیے جاتے ہیں، یوٹیلیٹی بلز فوج پے کیوں کر رہی ہوتی ہے؟ کیونکہ اس کو سکون فراہم کرنا ہوتا ہے، پیس آف مائنڈ، تاکہ وہ سکون کے ساتھ سرحدوں کی حفاظت کرے. تو جو شخص ملک کی سرحدوں کی حفاظت کرے اس کے لیے اتنا زیادہ کام آسانیاں فراہم کی جائیں، تو جو شخص ایمان اور اسلام کی سرحدوں کی حفاظت کرے، کہ اللہ تعالیٰ اس کے لیے اتنی آسانیاں فراہم نہیں کرے گا کہ وہ معاشی، معاشرتی، خاندانی، انفرادی، اجتماعی مسائل سے بالکل مبرہ مستثنیٰ ہو جائے اور خشوع و خضوع کے ساتھ، توجہ کے ساتھ اس مقدس کام کو انجام دے. بہرحال اپنے طور پر مجالس کا ہدیہ معین نہ کیا جائے اور مشروط مجالس نہ پڑھی جائے، اور یہ کام اپنے بانیان مجلس پہ رکھ دیا جائے کہ آپ کی جو خوشی. اگر کوئی شخص اس طرح کرتا ہے یقیناً اس کا شمار پھر تاجران قاتلان حسین میں ہو جاتا ہے، امام کے مبلغ یا امام کے نائب پر نہیں ہوتا. ایک درود پڑھ دے محمد والے محمد. اللہم صلی. دیکھیے اسلام پہ چلنے کے لیے تقویٰ مثلاً، نماز مثلاً، روزہ، عبادات، خوش اخلاقی، یہ سب لوازمات ہیں اسلام کے. لیکن تقریر کرنے کے لیے جو کہ ایک بہرحال معروف کام ہے، ایک نیکی ہے، اس کے لیے اس کے ساتھ ساتھ خلوص، جیسے ہم نے کہا اعتماد بہت ضروری ہے. جب تک آپ کے اندر کانفیڈنس نہیں ہوگا اس وقت تک آپ اس کام کو انجام نہیں دے سکتے. اعتماد یا کانفیڈنس بغیر تیاری کے نہیں آ سکتا. تیاری سے پہلے یقین، آپ اپنے اندر یہ یقین پیدا کریں کہ میں کچھ ہوں. اللہ تعالیٰ سورۃ 3 میں فرماتا ہے نا، لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ، کہ ہم نے انسان کو بہترین صورت پیدا کیا. تو صورت کا مطلب فقط صورت نہیں، یعنی بہترین صلاحیتوں کے ساتھ پیدا کیا. اللہ تعالیٰ نے انسان کو بہت ساری خوبصورتوں سے، بہت ساری خوبصورت چیزوں سے، نعمتوں سے نوازا ہے. بس اس کو باہر نکالنے کی بات ہوتی ہے. بہت سارے اسپیکرز آپ سنیں گے، جب ان کی بایو ڈیٹا یا سوانح حیات پڑھیں گے تو پتہ چلے گا وہ بہت اپنے زمانے میں شائع تھے، بہت شرمیلے تھے، لیکن جب ممبر پہ آئے تو بولنے لگے. آپ یہ نہ کہیں، یہ نہ دیکھیں کہ آپ کو کیا بولنا ہے، بس آپ یہ دیکھیں کہ میں کس کا پیغام پہنچا رہا ہوں، میں کس کے بارے میں بات کر رہا ہوں. بعض لوگ بڑی تعریف کریں گے آپ کی، بھی ماشاء اللہ خوب بولتے ہیں، خوب پڑھتے ہیں، تو آپ کیا کہیں گے؟ بھئی یہ تو امام کا کلام تھا، اس میں چاشنی تھی. یہ تو امام کا خطبہ تھا جس میں گہرائی تھی، کہ جس کی وجہ سے آپ میری تعریف کر رہے ہیں، ورنہ میں کس قابل. اور اگر میں نے اس پہ کوئی تبصرہ کیا، اس کی کوئی وضاحت کی ہے، وہ بھی امام کے کلام ہی کی تو وضاحت کی ہے، کسی اور کے کلام کی تھی. تو میرا اس میں کوئی کمال نہیں، یہ کلام امام کا کلام ہے. تو ہمیشہ یاد رکھیں، اگر آپ کے دل میں ایک ڈر یا خوف پیدا ہو ممبر پہ جاتے ہوئے کہ میں کیسے بولوں گی یا بولوں گا اور کس طرح پیغام پہنچاؤں گا، تو بس آپ یہ ذہن میں رکھیے کہ آیت قرآنی ہے، حکم خداوندی ہے، اس کو مجھے پہنچانا ہے. روایت معصوم ہے، حدیث رسول ہے، اس کو مجھے پہنچانا ہے. اگر ہو سکا تو میں تھوڑی سی وضاحت بھی کر دوں گا، تو ہو سکا ایک واقعہ یا ایک حکایت بھی بیان کر دی جائے گی تاکہ اس کی وضاحت ہو سکے. دوسری اہم چیز دیکھیں، اہلیت جب تک پیدا نہیں ہوگی بولنا نہیں آئے گا. یہ ایک فطری بات ہے. آپ جب تک پڑھیں گے نہیں آپ کو بولنا نہیں آئے گا. ہم بہت سارے علماء کو سنتے ہیں اور حیران رہتے ہیں کہ یہ ان کے پاس اتنا مواد آتا کہاں سے ہے، یہ اتنا خوبصورت بول کیسے لیتے ہیں. ٹی وی پہ علماء آتے ہیں، انٹرنیٹ پہ ان کی دروس یوٹیوب پر موجود ہے، آپ لائیو بھی سنتے ہوں گے تو آپ حیران رہ جاتے ہوں گے. تو کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے. آپ خود دیکھیے گا، آپ جیسے جیسے علم حاصل کرتے چلے جائیں گے، کتابوں کا مطالعہ کرتے چلے جائیں گے،
آپ کہیں گے بھائی یہ بات تو یہاں موجود ہے جو انہوں نے فلاں جگہ فلاں موقع پہ کہی تھی، یہ تو میں نے پڑھ لی اور بعین ہی وہی بات ہے جو انہوں نے بیان کی تھی، ان کا کیا کمال؟ تو پھر وہی بات آ جائے گی کہ کمال ان کا نہیں، کمال روایات کا ہے، کمال اللہ تعالیٰ کا ہے، کمال صالحین کا ہے جنہوں نے کتاب لکھی، مجتہدین کا ہے۔ تو بس آپ کو بھی یہی کرنا ہے، صرف کانفیڈنس سے کام نہیں چلے گا۔ کانفیڈنس اگر ہے تو آپ بولیں گے کیا؟ آئیں بائیں شائیں تو نہیں بولیں گے، اپنی بات تو نہیں کریں گے، وہی بات کریں گے جو آیات اور روایت سے اخذ شدہ ہے۔ تو جب تک آپ کا مطالعہ نہیں ہوگا اس وقت تک اعتماد نہیں آئے گا۔ مطالعہ کرنے کی، ذاتی مطالعہ کرنے کی عادت ڈالیں، فقط دروس سننے سے نہیں، کتابیں پڑھنے سے۔ معین کر لیں کہ مجھے ہفتے میں ایک کتاب ختم کرنی ہے، مہینے میں ایک کتاب ختم کرنی ہے، کم از کم۔ ذاکرہ یا ذاکر ہونے کے ناطے ضروری ہے مہینے میں تو کم از کم، ورنہ ہفتے میں ایک کتاب ختم ہونی چاہیے آپ کی، 10 سے لے کے 50 پیج۔ یہ آپ عادت بنا لیں کتابوں ختم کرنے کی۔ کچھ لوگ جو ہیں وہ بس ذاکر یا ذاکرات کو کاپی کرتے رہتے ہیں، ٹھیک ہے وہ مقبول بھی ہو جائیں گے، لیکن آپ دیکھیے گا کبھی بھی ان کی علمی پیش رفت ویسی نہیں ہوگی جو خود مطالعہ کرنے والوں کی ہوتی ہے۔ جب آپ کتابوں کا مطالعہ کریں گے، اسپیشلی مدر بکس کا، اب تو بہت زیادہ تعداد میں اردو میں ترجمے ہو چکے ہیں، بڑی بڑی کتابوں کے ترجمے ہو چکے ہیں۔ المیزان الحکمت ہے مثلا، میزان الحکمت حدیث کی کتاب ہے، مناقب اہل بیت ہے جو کہ اہل بیت سے مناقب کے حوالے سے، خود بحر الانوار جو معصومین کی سوانح حیات کے حوالے سے 12 جلدوں پر موجود ہے۔ تو بہت ساری کتابوں کا ماشاءاللہ، مصائب کی کتابوں کا کتنا ترجمہ ہو چکا ہے، تو وہ آپ پڑھیں گے تو خود بخود آپ کو اندازہ ہو جائے گا، خود بخود بولنے کا جی چاہے گا۔ یہ انسان کی فطرت ہے۔ جابر بن عبداللہ انصاری ایک دفعہ امام کے پاس آئے اور کہنے لگے کہ میرے پاس اتنا زیادہ علم ہے اہل بیت کے فضائل کا کہ میں لوگوں کو بتا نہیں سکتا، اگر بتاؤں گا تو وہ مجھ پر یقین نہیں کریں گے۔ تو امام کیا کہتے تھے کہ تم کسی صحرا میں، کسی بیاباں میں، کسی تنہا جگہ پہ جا کر کنویں میں منہ ڈال کر وہ فضائل بیان کر دو۔ تو اس کا مطلب کیا ہوا کہ جب آدمی کے پاس علم ہوتا ہے تو اس کا جی چاہتا ہے بولنے کا۔ تو آپ جو کہتے ہیں نا، لوگ کہتے ہیں ہم گونگے ہیں، بالکل ڈم ہیں، کانفیڈنس نہیں ہے، بولنے کا جو ہے وہ آ رہا نہیں ہے، بالکل مطلب ہم شرماتے ہیں، وہ علم کی کمی، علم کے فقدان کی وجہ سے۔ بلا شبہ 90% جگہوں پہ یہی معاملہ ہے کہ آپ کے پاس علم ہی نہیں ہے۔ علم ہوگا تو آپ بولیں گے۔ مثلا آپ سے کہا جائے چلیں ٹھیک ہے آپ تقریر نہ کریں، آپ لکھ کے دے دیں کچھ۔ اگر آپ کہتے ہیں نہیں میرے پاس علم تو ہے، پڑھا تو ہے، مطالعہ تو ہے، لیکن بول نہیں سکتی، ٹھیک ہے آپ لکھ کے دے دیں آپ۔ تو اس کا مطلب کیا ہوا؟ علم کی کمی ہے۔ آپ کا علم زیادہ ہوگا تو انشاءاللہ بولنا بھی آئے گا۔ اور اعتماد وہیں آتا ہے جب انسان کو علم ہوتا ہے یا کسی چیز کا پتہ چلتا ہے۔ یہ انسان کی فطرت ہے، جب بھی کوئی نئی چیز پتہ چلتی ہے آپ لوگوں کو بتاتے ہیں کہ میں نے اتنی اچھی حدیث پڑھی، میں نے اتنی اچھی روایت پڑھی، اتنا اچھا نقطہ مثلا سنا۔ تیسری چیز مسلسل مشق، جو انشاءاللہ عزاداری کے ایام میں آپ کریں گے، یہاں آئیں گے، یہاں بھی کریں گے۔ اگر نہیں موقع ملتا کہیں تو خود اپنے گھر میں شب جمعہ اپنے گھر والوں کو بٹھا کے مجلس پڑھ دیا کریں۔ اور خواتین کے لیے تو بہت آسان ہے، مردوں کو شاید اتنا موقع نہیں ملتا ہو لیکن خواتین کو مل جاتا ہے۔ خاندان میں کوئی ایک بھی بچی یا لڑکی پڑھنے والی ہو خاتون تو وہ فوراً ان کو بلا لیا جاتا ہے۔ نہ بھی موقع ملے تو ضروری نہیں ہے کہ بہت بڑا مجمع ہو، کیمرہ لگا ہو اور آپ کو یقین ہو کہ بھی اس کی ریکارڈنگ جو ہے وہ اپلوڈ ہوگی اور ٹی وی پہ آئے گا۔ نہیں، کوئی ضروری نہیں ہے، بس پڑھنا ضروری ہے، چاہے کوئی سنے یا نہ سنے، شہرت ملے نہ ملے، کم از کم آپ کی مشق ہوتی رہے گی۔ صدق یعنی سچائی۔ کچھ لوگ کانفیڈنس کی کمی کا شکار ہوتے ہیں اور کچھ لوگ اوور کانفیڈنس کا شکار ہوتے ہیں۔ وہ بولتے بولتے ایسی باتیں بول جاتے ہیں کہ وہ خود ان کو ثابت کرنا مشکل ہو جاتا ہے، اور جب ممبر سے اترتے ہیں کوئی سوال پوچھ لے تو وہ پریشان ہو جاتے ہیں۔ اس کا مطلب کیا ہوا کہ آپ نے اپنی طرف سے قیاس کیا، اور قیاس آپ کو معلوم ہے شیطان نے کیا تھا۔ مولا فرماتے ہیں کہ سچ اور جھوٹ میں کتنا فرق ہے، 4 انگشت کا۔ جو سنا جاتا ہے وہ جھوٹ ہے، جو دیکھا جاتا ہے وہ سچ ہے۔ اور جھوٹے کے لیے یہی کافی ہے کہ وہ ہر سنی سنائی بات کو آگے بڑھا دے بغیر تحقیق۔ فلاں جگہ فلاں مقام پہ آپ نے کچھ سنا تھا، یاد نہیں، اور آپ نے اپنی طرف سے سوچ لیا نہیں یہ کہا گیا ہوگا، اور آپ نے کہہ دیا مجلس میں یا محفل میں۔ آپ سے پوچھا جا رہا ہے ریفرنس، اگر ریفرنس تو نہیں معلوم، کوشش کریں کہ ریفرنس بکس آپ کے پاس موجود ہوں،
احادیث کی آیات اور اس کے علاوہ بھی واقعات کہ جس میں آپ کنفرم کر سکیں کہ یہ واقعہ وہاں موجود ہے یا نہیں. اور یہ حدیث ہے امام کی کہ حدیث سے پہلے سچ کہنا سیکھو. جب آپ اپنی عادت بنا لیں گے سچ بولنے کی تو پھر انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کو حدیث کہنے کی یا مجلس پڑھنے کی توفیق دے گا. اچھا کچھ لوگ جانتے تو ہیں سچ کیا ہے جھوٹ کیا ہے، لیکن ڈر یا خوف کی وجہ سے، یعنی آپ کسی ایسی جگہ مجلس پڑھ رہے ہیں جہاں پر حجاب نہیں ہوتا، اب آپ ڈر رہے ہیں کہ میں حجاب کے خلاف بولوں گا، کیسے بولوں. ایسی جگہ پہ موجود ہیں جو حرام لوگ کھا رہے ہیں، اب آپ ڈر رہے ہیں. تو سچ بولنے کا سب سے زیادہ ثواب وہیں پر ہے جہاں آپ کو نقصان ہو رہا ہو. آپ کو معلوم ہے کہ لوگ، کیونکہ اگر سچ نہیں بولا جائے گا لوگوں کے ڈر سے ان کے مطلب کی باتیں کی جائیں گی تو پھر نعوذ باللہ امام کو کربلا برپا کرنے کی ضرورت نہیں کیا تھی. امام بھی جو ہے وہ جھوٹ موٹ بیعت کر لیتے ہیں، لیکن بہرحال جھوٹ موٹ بیعت ہی کہلائے گی. تو امام نے سچ کو سچ کہا اور جھوٹ کو جھوٹ کہا. تو کوشش کریں حوالہ جات کا تذکرہ ضرور کریں، اور اگر حوالہ موجود نہ ہو تو اس کو کنفرم کرنے کی کوشش کریں، کسی سینئر سے، کسی کولیگ سے، کسی استاد سے، کسی عالم سے خود دیکھنے کی کوشش کریں. بہت اچھی بات ہے، آپ کو بڑی اچھی حدیث لگ رہی ہے لیکن حوالہ نہیں موجود ہے، بہتر ہے کہ نہ بیان کریں، یا اس طرح بیان کر دیں بات تو حق ہے لیکن مجھے کنفرم نہیں ہے، میری مصدقہ معلومات میں شامل نہیں ہے، مجھے حوالہ نہیں معلوم، لیکن بہرحال بات یہ سچ ہے، شاید روایت ہو شاید روایت نہ ہو. آپ کو معلوم ہے کہ جھوٹی روایت منسوب کرنا امام سے روزہ توڑ دیتی ہے، اتنا بڑا گناہ ہے. تو یہ روایتوں کے جھوٹا ہونے یا گڑنے کی وجہ سے ہمارے لیے مصیبت آن کھڑی ہوئی کہ اب تک جو ہے مجتہدین اس کوشش میں لگے رہتے ہیں کہ حسن حدیث کہاں ہے، جھوٹی حدیث کہاں ہے، گڑی ہوئی حدیثیں کہاں ہیں، صحیح حدیثیں کہاں ہیں، اور جس کی وجہ سے اتنا زیادہ مجتہدین کو محنت کرنی پڑ جاتی ہے سچ تک پہنچنے کے لیے. نمبر 5 استقامت. ہو سکتا ہے آپ شروع میں ناکام ہو جائیں یا آپ کو ایسا رسپانس نہ ملے، تعریف نہ ہو، تو مسلسل محنت. سورہ ہود میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فاستقم کما امرت ومن تاب معک، پس استقامت اختیار کرو جیسا کہ تمہیں حکم دیا گیا ہے، اور وہ لوگ بھی جو تمہارے ساتھ ہیں، جنہوں نے تمہارے ساتھ رہتے ہوئے توبہ کی ہے. اب آپ دیکھیے اللہ تعالیٰ رسول کو کہہ رہا ہے فاستقم کما امرت، استقامت اس طرح اختیار کرو جیسے کہا گیا ہے. رسول اللہ کہا کرتے تھے شبیتنی سورہ ہود، سورہ ہود نے مجھے بوڑھا کر دیا. کتنا سخت لہجہ ہے رسول اللہ تعالیٰ کا رسول کے لیے. تو رسول کے لیے نہیں، رسول کے ساتھ یہ ہمارے لیے یہ لہجہ ہے کہ فقط ایک مرتبہ کلمہ پڑھ لینا، ایک مرتبہ نماز پڑھ لینا، ایک مرتبہ نیکی کرنا کافی نہیں، مرتے دم تک، آخری سانس تک آپ اس کو نبھانا ہے. اسی طرح اگر آپ مجلس پڑھنے کے لیے نکلتے ہیں، اگر شروع میں ناکامی ہوتی ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ چھوڑ دیں. بھائی دیکھیں اللہ تعالیٰ کے دربار سے جب شیطان نکلا تھا اس نے یہی کہا تھا کہ میں تیری صراط مستقیم پر بیٹھوں گا. تو جب آپ نے ارادہ کیا تبلیغ دین کا، دین پہ چلنے کا، دین کے پیغام کو پہچانے کا، بس سمجھ لیجئے اس دن سے شیطان آپ کی راہ میں بیٹھ جائے گا، طرح طرح کی رکاوٹ کھڑی کرے گا، مختلف قسم کی پریشانیاں، الجھنیں، کاموں کو بڑھا دے گا آپ کے لیے. اور آپ کہیں گے بھائی میرے پاس کام بہت ہیں، مسائل بہت ہیں، پریشانیاں بہت ہیں، لوگ بہت ناراض ہیں اور بہت سارے کام رکے ہوئے ہیں، اور آپ چھوڑ دیں گے. آپ کو مستقل استقامت کے ساتھ یہ کام انجام دینا ہے. باہر کے ملکوں میں کہا جاتا ہے کہ ڈرائیونگ لائسنس حاصل کرنا بڑا مشکل ہے. خاتون نے 950 مرتبہ، اگر فرض کر لیجئے ہم یہ زیرو پرنٹنگ مسٹیک کی وجہ سے اضافی مان لیں تو کم از کم 95، تو 95 بھی بہت ہے، 95 مرتبہ خاتون نے ٹیسٹ دیا، پھر کہیں جا کر ان کا ڈرائیونگ لائسنس منظور ہوا. یہ تھامس آلوا ایڈیسن جو تھا جس نے بلب ایجاد کیا تھا، 999 مرتبہ یہ فیل ہوا تھا، ناکام ہوا تھا اپنی ایجاد میں. 1000ویں مرتبہ اس نے محنت کی اور یہ کام جو ہے اس نے انجام دیا، یہ ایجاد اس نے لوگوں کے سامنے پیش کی. تو اگر آپ کو مشکل پیش آتی ہے تو کوئی بات نہیں، ہو سکتا ہے آپ کی ٹریننگ کا حصہ ہو، اللہ تعالیٰ آپ کے صبر کو آزما رہا ہو، لیکن مسلسل اس کو جاری رکھیں. اور جسے کہتے ہیں نا کہ جس طرح لوگ راتوں رات نو دولت یہ بننے کی کوشش کرتے ہیں، کروڑ پتی بننے، آپ بھی راتوں رات ذاکرہ یا کوئی مشہور شخصیت بننے کی کوشش مت کیجیے گا. اگر آپ کا ہدف
معرفت اہل بیت اور رضائے الہی ہے تو پھر کبھی بھی آپ کے دل میں نہیں آئے گا. لیکن یہ وہ لوگ ہیں جو جی چھوڑ دیتے ہیں, دل ہار بیٹھتے ہیں, کہ جو راتوں رات یا شارٹ کٹ کی تلاش میں رہتے ہیں. نمبر 6 جو شرط مد نظر رکھنی چاہیے وہ ہے قناعت. کبھی یہ نہ کہیے کہ میرے پاس سہولیات کم ہیں, فلاں میری دوست, فلاں ذاکرہ, فلاں شخصیت کے پاس تو لیپ ٹاپ بھی ہے, ایئر کنڈیشن روم بھی ہے, اور جنریٹر بھی ہے, یو پی ایس بھی ہے, لوگ بھی کام کرنے والے ہیں وغیرہ وغیرہ, یا ان کا بیک گراؤنڈ ہی علماء کا ہے. نہیں, اللہ تعالیٰ نے آپ کو آپشن دیا ہے کہ آپ اس تک پہنچ جائیں. آپ دیکھیے گا کہ فاصلہ سمٹ جائے گا, زمین چھوٹی ہو جائے گی, سیڑھیاں اور اس کے درجات کم ہو جائیں گے اگر آپ نے کمر باندھی کہ مجھے یہ کام کرنا ہے. لوگ آپ کی مدد کو پہنچ جائیں گے. حتیٰ کہ یہ بھی ہوتا ہے کہ لوگ آپ کو پکڑ پڑ کے ہی کہیں گے بھئی آپ کو فلاں کتاب چاہیے. ایک صاحب تھے ذاکر اہل بیت عالم, ان کو مسجد میں ایک صاحب مل گئے کہ بھئی آپ کو جو ہے وہ مسائل شیعہ چاہیے جو 20 جلدوں پر مشتمل ہے, اس کا ترجمہ ہو چکا ہے. کتنے کی ہے؟ انہوں نے کہا فری آف کاسٹ آپ کے لیے. 20 جلدیں مسجد میں کھڑے کھڑے ایک صاحب نے. تو یہ ہوتا ہے, لوگ آپ کی مدد کو آئیں گے, لیکن کیا ہے مسئلہ کہ پہلا قدم آپ کو اٹھانا ہے. اگر آپ یہ کہیں نہیں امی میری مدد کریں اور میرے کاموں کو کم کریں, ابو تھوڑے سے پیسے خرچ کریں اور میرے لیے فلاں چیز لے کر آئیں, کتابیں یا لیپ ٹاپ یا فلاں, یا میرے پاس اتنی سہولیات ہوں پھر میں جا کے یہ کام کروں. نہیں, لوگوں نے جس دقت جس زحمت کے ساتھ ہم تک یہ علم پہنچایا ہے, اگر آپ پڑھیں تو آپ حیران رہ جائیں. آیت اللہ مرشی نجوی نے جو کتابیں جمع کی تھیں حوزہ علمیہ قم میں, کئی کتابیں تو ایسی تھیں جن کے لیے ان کو 1 سال کے روزے رکھنے پڑے. 1 سال کے روزے رکھے اور اس سے جو پیسے ان کے پاس آئے ان کتابوں سے عمر بھر. حالانکہ اتنی بڑی کتابوں کا ذخیرہ لائبریری ہے, لوگ سمجھتے ہیں بڑے امیر کبیر ہوں گے, ان کے پاس کبھی اتنے پیسے نہیں تھے کہ وہ حج کر سکیں. حج واجب ہی نہیں ہوا کبھی, تو اجارے پہ روزے رکھتے تھے, پیسے جو ہاتھ آتے تھے ہدیہ ملتا تھا, اس سے وہ کتابیں خرید کے, وہ بھی اپنے لیے نہیں, ان لوگوں کے لیے. اور اگر کبھی آپ کو ایسی سہولیات مل بھی جائیں, ایسے لوگوں کی بات کر رہا ہوں میں, اپنی بات نہیں کر رہا, آپ عام لوگوں کی, کہ اگر آپ کو سہولیات مل جائے تو اس کا مس یوز ہو رہا ہوتا ہے. آپ کو کمپیوٹر یا لیپ ٹاپ یا موبائل اسمارٹ فون کسی نے دے دیا اور آپ دیگر چیزوں میں اس کو استعمال کر رہے ہیں. آپ کہتے ہیں بھائی فلاں ملک جا کے آپ کو منجز پڑھنی ہے, آپ نے فون سیر سے پاٹے آپ نے جو ہے وہاں شروع کر دیا. عبدالحسین امینی نے جو الغدیر کتاب لکھی تھی اس کے لیے انڈیا کا 3 سال کا سفر کیا تھا. جب ان سے پوچھا آپ تاج محل گئے, کہیں نہیں. کہنا آپ 3 سال انڈیا میں رہے, آپ نے تاج محل نہیں دیکھا. اچھا انڈیا کا ویسے موسم کیسا ہے, کہاں گیا؟ کہ میں کہیں نہیں گیا اور مجھے موسم کا بھی نہیں معلوم. 3 سال رہے. کہ میں صبح فجر میں جاتا تھا لائبریری اور رات میں آتا تھا. اور جب پوچھنے والے نے, دیکھنے والے نے, بات کرنے والے نے ان کے سراپے کا مشاہدہ کیا تو دیکھا وہ وہی پرانی چپل پہنے ہوئے تھے جو ایران سے پہن کے گئے تھے انڈیا. 3 سال بعد اسی چپل میں واپس آئے. تو آپ نے دیکھا یہ ہوتے ہیں پرخلوص لوگ, کہ اگر فیسلٹیز یا سہولیات ملیں تو قسم ہے کہ وہ اس چیز کو غلط طور پہ استعمال کریں. اگر کوئی آپ کو کچھ دے بھی دیتا ہے, مطلب مقدس ارتبیلی کا ایک واقعہ میں یہاں بیان کروں گا کہ اتنے زیادہ مفلس, لاچار, تنگ دست کہ ایک صاحب نے ان کو 1000 روپے, 1000 اشرفیاں سونے کی دی کہ یہ رکھ لیں آپ. بہت منع کیا لیکن پھر بھی زبردستی رکھ کے ان کے گھر میں چلے گئے. دوسرے دن گئے نماز شب کے لیے, غسل کرنا تھا ان کو حمام, دروازہ نہیں کھولا. کھٹکھٹایا, کہنے لگا ابھی فجر نہیں ہوئی ہے. کہنے لگا ہاں مجھے نماز شب کے لیے غسل کرنا ہے اور جلدی دروازہ کھول کر. نہیں, دروازہ تو فجر میں کھلے گا, میں آدھے گھنٹے پہلے دروازہ نہیں کھول سکتا. میں نے کہا تم ایکسٹرا اماؤنٹ لے لو مجھ سے اضافی. کوئی اشرفیاں تو آئی ہوئی تھیں, ان کے لیے کوئی مسئلہ نہیں تھا. کہنے لگے کتنا دو گے؟ کہنے لگے دگنا دے دوں گا. میں دگنا کافی نہیں, درہم کو دگنے کرتے چلے گئے. اشرفی تک بات آئی, پھر 10 اشرفی, 100 اشرفی, 1000 اشرفی. اس نے کہا امام علی کیا بیوقوف آدمی ہے, دیکھوں تو میں. دیکھا تو 1000 اشرفی لے کے کھڑے میں, ایک غسل کے لیے, ایک نماز شب کے لیے 1000 اشرفی قربان کر دی. ہم میں سے کتنے لوگ ہیں جو اتنی بڑی قربانی دینے کے لیے تیار ہو جائیں؟ اگر آپ کو کہا جائے کہ ابھی آپ کو ہم 1 لاکھ روپے دیتے ہیں تو سب سے پہلے آپ کے ذہن میں کیا ہے؟ موبائل خرید لوں. کتابیں خریدنے کی بجائے
یا جسے کہتے ہیں کہ 5 لاکھ دیتے ہیں تو آپ کہتے ہیں نہیں میں گاڑی خرید لوں. تو اپنی تبلیغی سرگرمیوں کے لیے، اپنے تبلیغی سفر کے لیے کتنی سہولیات کو آپ استعمال کرتے ہیں یہ آپ کے خلوص پر ڈیپینڈ کرتا ہے. توزیع الاوقات، ٹائم مینجمنٹ بہت زیادہ ضروری ہے. خواتین کے لیے تو بہت زیادہ ضروری ہے. دیکھیں خواتین کے لیے سب سے زیادہ مسئلہ کیا ہوتا ہے، چاہے وہ پروفیسر بن جائیں، چاہے وہ کوئی بہت بڑی ڈاکٹر بن جائیں، بزنس وومن بن جائیں، کچھ بھی بن جائیں، گھر کا کام ان کو کرنا ہے، بچے ان کو پالنے ہیں. اور جو شوہر کہے گا خدمت پتہ چلنا ہے، اگر 2 بجے بھی وہ کہے گا مجھے چائے چاہیے تو وہ اٹھ کے چائے بنانی ہے. بچے جو ہیں 10 بجے کہہ رہے ہیں مجھے فرینچ فرائز کھانا ہے تو وہ بچوں کو یہ بھی دینا ہے. اس طرح بھی کرنا ہے. اگر گھر میں کوئی کام والی نہیں ہے تو گھر کے کام بھی آپ کو کرنے ہیں. اب ہوگا کیا، اب جیسے آپ آئے ہفتے کو، جمعے کو، اتوار کو آپ کی مصروفیات ہوا کرتی تھی، اب آپ نے اس میں سے کٹ آف کیا. امی کو کہہ دیا امی میں جا رہی ہوں کھانا آپ پکا لیے گا. کتنی خواتین یہاں پہ ہوں گی یہی کہہ کے اپنی امی کو، باجی کو، کسی کو کہہ کے آئی ہوں گی. اب یہ ہوگا آپ کے ساتھ، جب آپ اس طرف آئیں گی تو آپ اپنے کام دوسروں کے ذمہ. اچھا یہ ایک بات بڑی غلط ہے، بڑی افسوسناک ہے کہ بھائی بڑے فخر سے کہہ دیتی ہے ہماری بیٹی ڈاکٹر بن رہی ہے اس لیے اس کو کھانا پکانا نہیں آتا، ہماری بیٹی انجینئر بن رہی ہے اس لیے اس کو گھر گرہستی نہیں آتی. ہماری بیٹی جو ہے انجینئر، پہلے تو سلائی کڑھائی کے بارے میں کہا کرتے تھے کہ ہماری بیٹی، شرمندگی سے کہا کرتے تھے ہماری بیٹی کو سلائی کڑھائی نہیں آتی. اب سلائی کڑھائی تو بہت دور کی بات، کھانا پکانا فخر سے کہتے ہیں لوگ ہماری بیٹی کو کھانا پکانا. کیوں؟ وہ MBA کر رہی ہے، ڈاکٹر بن رہی ہے. لیکن کبھی کسی ماں کو یہ کہتے بھی نہیں سنا ہماری بیٹی جو ہے وہ معلمہ بن رہی ہے، مولانی بن رہی ہے، ذاکرہ بن رہی ہے اس لیے ہماری بیٹی کو کھانا پکانا نہیں آتا. یا آپ گھر جا کے یہ نہیں کہہ سکتے آج سے میں نے ذاکری ٹریننگ کورس جوائن کر لیا ہے، آج سے میں کھانا نہیں پکاؤں گی، آج سے میں کپڑے نہیں دھوں گی، آج سے میں استری نہیں کروں گی، آج سے میں جو ہوں گھر کے کام کاج نہیں کروں گی، یا بچے نہیں یہ نہیں ہو سکتا. یہ آپ کو کرنے پڑیں گے. اب اس کو آپ کو ظلم کہہ لیجئے یا اپنے حصے کی آزمائش کہہ لیجئے، یہ آپ کو کرنا. مرد کے لیے ممکن ہے اگر وہ فل ٹائم ذاکری یا مجلس یا تبلیغ کی طرف آ جاتا ہے تو اس کا سورس آف انکم بھی ماشاءاللہ اتنا ہو جاتا ہے کہ وہ تمام کام چھوڑ دیتا ہے، وہ کچھ بھی نہیں کرتا. اور صاحب کہہ دیتا کہ بھائی بچے بھی تم سنبھالو، گھر کے کام بھی تم، شاپنگ بھی تم کرو، جو کام کرنا ہے ملنا ملانا رشتہ داروں سے وہ بھی تم، فلاں کی جگہ جانا ہے تو میری جگہ تم جا کے اٹینڈنس لگا دو، میں نہیں جاؤں گا. لیکن عورت کے لیے ممکن نہیں. تو یہ آپ ذہن میں رکھ لیجئے. اس میں ہو سکتا ہے آپ کے تعلقات بھی خراب ہوں اپنے شوہر سے، اپنے بہن بھائیوں سے، اپنے ماں باپ سے. ہو سکتا ہے کہ جو جتنے لوگ نظر آ رہے ہیں اس میں 2-4 کم بھی ہو جائیں اگلے ہفتے. یہ جب سے تم نے جانا شروع کیا ہے، کھانا جو ہے صحیح نہیں پکڑا، جب سے تم نے جانا شروع کیا ہے تمہارا ہوم ورک، تمہارا کام، گھر کی حالت جو ہے وہ بری ہو گئی ہے. تو یہ ہوگا آپ کے ساتھ، یہ مینٹلی اپنے آپ کو. تو اس کا سمپل سا طریقہ یہ ہے کہ جب آپ کو ایک شوق ہے تو اس شوق کی قیمت آپ کے والد صاحب کیوں ادا کریں، اس شوق کی قیمت آپ کا شوہر کیوں ادا کرے، آپ کا بھائی کیوں، اس شوق کی قیمت آپ خود ادا کریں. آپ ٹائم کو کٹ آف کریں. کہاں سے؟ نیند سے. نیند کم کریں اپنے، ٹائم کو کٹ آف کریں. یہ جو فضول گوئی SMS TV اس سے کٹ آف کریں. آپ ٹائم کو کٹ آف کریں. یہ جو آپ کھانا کھانے آدھا گھنٹہ 1 گھنٹہ بیٹھے میں، ہر جگہ سے جہاں سے آپ کٹ آف کر سکتے ہیں. دوستیاں کم کریں. ٹائم کو مینیج کرنا پڑے گا. جس نے ایک ڈاکٹر، انجینئر، IT پروفیشنل، بزنس وومین جب اپنے کیریئر کو چیز کرتے ہیں تو وہ عام لوگوں میں نظر نہیں آتے. جو لڑکے کسی پروفیشن کو سیریسلی چیز کرتے ہیں وہ گلیوں کی مڈیروں پہ نظر نہیں آتے. تو اب آپ کو بھی یہی کرنا ہے کہ آپ کو تمام کاموں سے، غیر ضروری کاموں سے، کم از کم غیر ضروری کاموں سے جتنی دیر کے لیے جانا ہے بس اتنی دیر کے لیے جانا ہے اور پھر فوراً اٹھ جانا ہے. خاتون خانہ یا اہل خانہ کی ناراضگی کا خیال نہیں رکھنا ہے کہ کتنی جلدی آ جائیں گے تو وہ ناراض ہو جائیں گے. نہیں، آپ دیکھیے گا جو لوگ آپ سے ناراض ہو رہے ہیں ابھی وہ آپ سے بہت زیادہ خوش ہوں گے اور آپ کو پھر بلایا کریں گے کہ بھائی کم از کم آپ ضرور آئیے گا، ہم نے آپ ہی کے لیے خصوصی طور پہ دعوت رکھی ہے. لیکن آپ ایک لسٹ بنائیں کہ بھائی میری واجب ذمہ داریاں کیا ہیں. مثلا ایک بیوی ہے تو شوہر کی خدمت، کھانا پینا، کپڑے، چائے وغیرہ، جو بھی ایک ٹپیکل جو ان کی روٹین ہے، عادت ہے، جو آپ کو معلوم ہے کہ وہ چائے اس وقت نہ ملے تو بہت ناراض ہو جاتے ہیں، یا بچہ جو ہے وہ آتا ہے اس وقت کھانا چاہیے وہ ناراض ہو جائے گا. یہ آپ پہلے لسٹ بنا لیں کہ مجھے یہ کام نہیں چھوڑنے ہیں، اور جو کام چھوڑنے ہیں وہ اپنے چھوڑنے ہیں. یعنی اپنے آپ کو قربانی کے لیے تیار کرنا ہے، نہ کہ گھر والوں کو. پھر گھر والوں کو آپ بھیج دیں یہاں پر، بہتر تو یہی ہے. تحصیل علم سے نہیں رکنا ہے. اس کا ایک طریقہ تو فل ٹائم جاب ہے. مثلاً آپ کسی بھی حوزے میں داخلہ لے لیں، اس میں ہوتا یہ ہے کہ روزانہ آپ صبح جاتے ہیں دوپہر میں آتے ہیں. کراچی میں ایسے حوزے موجود ہیں. آپ سب کچھ چھوڑ دیں،
ہم تو یہ بہت زیادہ اس بات کے علمبردار ہیں کہ جو لڑکیاں اپنی اپنی کلاسز میں مثلا میٹرک میں، انٹر میں، بی اے میں اے گریڈز لاتی ہیں، پوزیشن ہولڈرز ہیں، ان کو اپنے اپنے پروفیشن چھوڑ دینے چاہیے، ان کو ذاکرات بننا چاہیے. جو معاشرے کا جو کریم طبقہ ہے نا، جینیس طبقہ، اس کو مبلغین میں سے ہونا چاہیے. کیوں کہ انبیاء اپنے اپنے دور کے جینیس لوگ ہوا کرتے تھے، جینیس ٹاپ کلاس. تو ہمارے یہاں تو ہوتا ہے کہ جو اے گریڈ لائے اس کو ڈاکٹر بناؤ، اس کو انجینئر بناؤ، اس کو نہیں. ہمارا تو موقف یہ ہے کہ جو لڑکا یا لڑکی اے گریڈ لائے، جو جینیس ہو، سب سے زیادہ اس کو اس کام کی طرف سب چیزیں چھڑوا دینی چاہیے اس کو کہ تمہیں کسی پروفیشن میں جانا، اس پروفیشن میں جانا تم کو. کیونکہ جو جینیس ہوگا وہی اس کام کو سوچ سمجھ کے ادا کرے گا. ہمارے یہاں ہوتا کیا ہے کہ 4 لڑکے ہیں، ایک لڑکا بالکل پڑھتا وڑھتا نہیں ہے، تو اس کو کہہ دیا جاتا ہے کہ تم مدرسے میں داخلہ لے لو. جو لنگڑا لولا ہوتا ہے، جیسے ہوتا ہے نا، ہم لوگ ایک صاحب گئے، دیکھا کہ ایک فقیر آیا پھل والے کے پاس، کہنے لگا اللہ کے نام پہ دے دو. سڑا ہوا سیب دے دیا پھل والے نے. تو اسی فقیر نے 5 روپے نکال کے دیے کہ 5 روپے کا سیب دے دو. تو اس نے بہت اچھا سیب نکال کے اس کو دیا کہ اللہ کے نام پہ سڑا ہوا سیب، اللہ کی راہ میں سڑا ہوا مال، اور دنیا کے لیے اچھا. تو ہم لوگ بھی اچھی چیز، یعنی جو لڑکی یا لڑکا جینیس ہوتے ہیں، انٹیلیجنٹ ہوتے ہیں، اس کو ڈاکٹر بنائیں گے، انجینئر بنائیں گے، آئی ٹی پروفیشنل، بزنس وومین. لیکن جو پوہڑ ہوگا، جس کو کچھ نہیں آتا ہوگا، تو پھر وہی ہوگا جو ہو رہا ہے. تبلیغ کا حق کم حق ادا نہیں ہو رہا. جس طرح لوگ اپنے اپنے پروفیشن میں سنجیدگی سے پڑھتے ہیں، اس طرح بالکل بھی نہیں پڑھتے. مطلب ہم نے شاید 10% لوگوں کو دیکھا ہے اس فیلڈ میں، جب سے ہم اس فیلڈ میں ہیں، شاید 10% لوگوں کو دیکھا ہے جو پاگلوں کی طرح پڑھتے ہیں. جیسے کہ ڈاکٹر، انجینئرز اپنے اپنے پروفیشن میں جو پڑھ رہے ہوتے ہیں، اس طرح کی پڑھائی ہم نے نہیں دیکھی. اور اگر پڑھنے لگ جائیں، یقین کریں ہمارا معاشرہ خود بھی بہت آگے جائے اور آپ کا معاشرہ بھی بہت آگے جائے. لیکن بس یہ ہے کہ ہم نے کیا ہے، ایک فی سبیل اللہ سمجھ رکھا ہے. ہم پڑھ رہے ہیں، مجلس کا حق ادا کر رہے ہیں، خلوص ہے، بس اللہ تعالیٰ برکت ڈال دے گا. نہیں، جب آپ ٹیکنیکل وے میں ایک اسٹریٹجی بنا کر، ایک باریک بینی سے اپنے راستے کو نہیں دیکھیں گے مجھے کس طرح، تو پھر آپ کس طرح آگے بڑھیں گے. تو ضروری ہے کہ اس کام کو اسی طرح انجام، کم از کم اس طرح انجام دیں جس طرح دنیاوی تعلیم کو آپ انجام دیتے ہیں. حالانکہ حق تو یہ ہے کہ اس سے زیادہ، لیکن کم از کم اپنی اپنی کلاسز میں جب آپ کے ایگزام ہوتے ہیں، جب آپ ٹیسٹ دے رہے ہوتے ہیں، کتنی محنت کر رہے ہوتے ہیں آپ. جو بڑے بڑے ذاکرین یا علماء حضرات ہیں، جب محرم شروع ہوتا ہے تو وہ 1 مہینے پہلے اپنے اپنے مدارس سے چھٹی لے لیتے ہیں، 1 مہینے پہلے، اور 24 گھنٹے بیٹھ کے پڑھ رہے ہوتے ہیں، کہیں پہ بھی نہیں جاتے. بڑی مشکل سے وہ محرم میں تو خیر نظر آئیں گے، محرم سے پہلے آپ پوچھ لیں، ذی الحج میں آپ کو نظر نہیں آئے گا عالم کوئی. بہت ضروری مجلس، بہت ضروری کام ہو تو وہ نظر آ جائے گا کہیں پہ. سب کے سب بیٹھے ہوئے پڑھ رہے ہوتے ہیں. یہ ذی الحج کا جو اسپیشلی مہینہ ہے، 1 مہینے کی جو محنت کرنے والے ہیں باقاعدہ، تو آپ کو اس طرح پلیٹ میں رکھ کے ثواب یا جسے کہتے ہیں اجر نہیں دے دی جائے گا. نمبر 9، حافظہ. ایک درود پڑھ دیں محمد والے محمد. جسے کہتے ہیں کہ حافظہ ایک حسن ہے تقریر کا، مجلس کا. جیسے انگوٹھی میں نگینہ، بہت اچھی تقریر. جتنے بھی صف اول کے علماء ہیں، فرض کر لیجئے ان کی تقریر لکھی اور آپ نے دیکھ کے پڑھ دی، آپ کو وہ پذیرائی ملے گی؟ کبھی نہیں ملے گی. کتنے علماء ہیں جو دیکھ کے پڑھتے ہیں؟ نہیں. تو مجلس کا انداز انٹریکٹیو انداز، درسی انداز نہیں ہوتا، انٹریکٹیو. جیسے بات سے بات نکالنی ہوتی ہے، نکتے دانی کرنی ہوتی ہے، مجمع کے مزاج اور اس کے تاثرات کو دیکھ کر مجلس کو آگے بڑھانا ہوتا ہے. بہت سی چیزوں کو حذف کرنا ہوتا ہے، بہت سی چیزوں کو پھیلانا ہوتا ہے. حافظہ بہت اہم ہے. آیات قرآنی بما نشان اور سورہ کے نام کے یاد ہونی چاہیے آپ کو. روایات اگر ممکن ہو سکے تو عربی میں، ورنہ اردو میں تو ضرور ہونی چاہیے. جتنے زیادہ نکات، جتنے زیادہ پہلو مجلس کے ہوں گے اتنا زیادہ بہتر ہے. اور کوشش کریں عربی متن زیادہ سے زیادہ آپ کی تقریر میں موجود ہو. چاہے آیات کی صورت میں، وہ تو تقریباً واجب ہے، اگر روایات کی صورت میں بھی ہو تو بھی ضروری ہے. ایک اہم چیز، اتقوا اللہ ویعلمکم اللہ. تقوی اختیار کرو، اللہ تعالیٰ تمہیں علم دے دے گا. لوگ کہتے ہیں علم کیسے آتا ہے؟ بچپن سے مجالس سن رہے ہیں لیکن یاد نہیں رہتی باتیں. جب سنتے ہیں تو یاد آتا ہے، ہاں یہ تو ہم نے سنا ہوا ہے.
کتنی باتیں ہیں جو آپ سن رہے ہوں گے اور کہہ رہے ہوں گے ہاں یہ ہم نے سنی ہوئی لیکن یاد نہیں رہتی. کیوں؟ کہ آپ نے ان باتوں پہ عمل نہیں کیا. حدیث میں آیا ہے کہ اگر انسان کسی ان باتوں پر عمل کرتا ہے جو اس کو وہ معلوم ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو ان باتوں کا بھی علم دے دیتا ہے جو اس کو نہیں معلوم. خود بخود دے گا آپ کو, خود بخود آپ کو چیزیں یاد آئیں گی. بے عمل عالم کی مثال کیسی ہے؟ کتے کی سی ہے. اگر سختی کرو تو زبان نکالے رہے, یوں چھوڑے رکھو تو بھی زبان نکالے رہے. یعنی آپ جو ہے وہ لوگوں کی طرف للچائی ہوئی نگاہوں سے دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ بس مجھے قبول کر لو, میری پذیرائی کرو, میری تعریف کرو, عمل کچھ نہیں کر رہے ہوتے. تو ایسا انسان جو عمل نہیں کرتا وہ کتے جیسا ہے. کچھ لوگوں کو گدھے سے تشبیہ دی ہے کہ جن لوگوں کے سروں پر توریت لدوائی گئی پھر انہوں نے اس کے بارے تعمیل کو نہ اٹھایا, ان کی مثال گدھے کسی ہے جن پر بڑی بڑی کتابیں لدی ہوئی ہوں. تو اگر آپ عمل نہیں کر رہے, وَلَا تَقُولُوا مَا لَا تَفْعَلُونَ, وہ باتیں کہتے کیوں جن میں عمل نہیں کرتے. قیامت میں بہت سے لوگ جنت میں ہوں گے اور وہ ان لوگوں کو جو جہنم میں جا رہے ہوں گے کہیں گے ارے تم تو وہ ہو جن کی باتوں کو سن کر ہم نے عمل شروع کیا اور ہم جنت میں آ گئے, تم کو بھی جنت میں ہونا چاہیے. تو وہ کہیں گے کہ تم نے ہماری باتوں کو سن کر عمل کیا لیکن جو باتیں ہم تم سے کرتے تھے اس پہ خود عمل نہیں کرتے تھے. تو کوشش کریں کم از کم, فرض کر لیں ہم نماز شب پہ تقریر کرنے, درد دینے, مجلس پڑھنے جا رہے ہیں, کوئی حدیث ہے وہ کوٹ کرنی ہے, تو آپ اپنے آپ کو پہلے نماز شب کا پابند بنائیے, ورنہ خدا را نہ کیجیے نماز شب کی باتیں. روزوں کا پابند بنائیے, مستحب روزے مثلا نوافل کا پابند بنائیے, سچ بولنے کا پابند بنائیے, خوش اخلاقی کا پابند بنائیے. تب کہیں جا کر مجتہدین اتنے بڑے خطیب نہیں ہوتے ہیں لیکن چونکہ وہ باعمل ہوتے ہیں اس لیے ان کی ساری بات کا. کیوں 1400 سال بعد تک رسول اللہ اور ائمہ کی باتوں کا اثر ہوتا ہے؟ کیونکہ تمام باتوں پر عمل کیا جا چکا ہوتا ہے. تو جب تک آپ عمل نہیں کریں گے اللہ تعالیٰ آپ کے اندر وہ توانائی اور تاثیر نہیں رکھے گا. شعائر اسلام ایک چیز ہوتی ہے کہ جس کو دیکھ کے خدا یاد آ جائے. کچھ تو چیزوں کو دیکھ کے یاد آتا ہے, علم کو دیکھ کے, تعزیے کو دیکھ کے, ذوالجناح کو دیکھ کے. کچھ لوگوں کو دیکھ کے خدا یاد آتا ہے. اور کتنے ہی مقدس بابرکت لوگ ہیں جن کو دیکھ کے خدا یاد آ جائے. اپنے اندر ایسا کمال, ایسا ملکہ, ایسا تقوی پیدا کیجئے کہ لوگ آپ کو دیکھیں تو ان کو خدا یاد آ جائے, ائمہ یاد آ جائیں, بی بی سیدہ یاد آ جائیں, صالحین, متقین, مجتہدین یاد آ جائیں کہ ہمیں ایسا بننا ہے. آپ کی شخصیت باوقار شخصیت ہو. وہ کہتے ہیں کہ بہت بڑے عالم دین ہوں, اگر وہ آپ کی گلی میں گول گپے کھا رہے ہوں, گول گپے کھانا گلی میں کھڑے ہو کے کوئی بری بات نہیں ہے, لیکن ایک عجیب سا آکورڈ آپ کا لباس ایسا ہونا چاہیے. اگر جائز بھی ہو تو اتنا ہو کہ آپ کے جو مقلدین ہیں, آپ کی اتباع کرنے والے ہیں, وہ آپ کو دیکھ کے فالو کریں. کلرفل رنگ برنگے اسکارف اور لباس یا حجاب پہن کر آپ حجاب کا حق نہیں ادا کر رہے ہیں, آپ تو لوگوں کو اٹریکٹ کر رہے ہیں. جب آپ نے یہی کیا تو آپ کے جو پیچھے والے ہیں وہ اس سے بھی 2 ہاتھ آگے بڑھ جائیں گے اٹریکشن میں یا بے حجابی میں. گفتگو کم سے کم کریں, لوگوں کو سنیں. ایک اور بات اہم میں آپ کو بتا دوں, اکثر ہم یہ سوچتے ہیں کہ بھئی فلاں رشتہ دار کے یہاں جانا ہے, ٹائم خراب ہوگا, بہت فضول باتیں کرتے ہیں ہم. سنیں ان کی فضول باتیں. بعض اوقات وہ ٹی وی ڈراموں, فلموں, غیبت, پتہ نہیں کیا کیا باتیں لے کے بیٹھ جائیں گی. بعض اوقات آپ کو ان فضول باتوں میں نقطے مل جاتے ہیں. اچھا یہ غلطی نہیں کرنی ہے. جناب لقمان سے کسی نے پوچھا کہ آپ کو عقل کس نے سکھائی؟ کہنے لگا بے وقوفوں نے. جو وہ کام کرتے تھے میں اس کو الٹا کرتا تھا. تو ہر چیز سے آپ سیکھ سکتے ہیں. بہتر ہے کہ اس قسم کے فضول گناہ گار لوگوں سے نہ ملیں. اگر نہ ملیں تو عبرت کی نگاہ کے ساتھ ملیں, متوجہ ہو کے ملیں کہ مجھے اپنی مجلس کے لیے, مجھے اپنے تزکیہ نفس کے لیے مجھے یہاں سے کیا ملے گا. عامیانہ روش اختیار کرنے والے لوگوں سے کنارہ کش ہو جائیے فوراً, کیونکہ نہ صرف یہ کہ آپ کی تقوی زائل کرنے کا سبب بنیں گے بلکہ آپ کی حوصلہ شکنی کرنے کا بھی سبب بنیں گے. بہت سارے لوگ ہیں جو آپ کا مذاق اڑائیں گے, کیوں کہ وہ خود وہ کام نہیں کر سکتے. تو ایسے لوگوں سے فوراً. ایک اور چیز, مستحبات کا اہتمام کیجیے. نماز شب, نماز غفیلہ, نوافلہ, مستحب روزے, مستحبات کا جب تک آپ اہتمام نہیں کریں گے اپنے اندر ایک طاقت, ایک قوت نہیں پائیں گے. کوشش کریں احتیاط کے پیش نظر مقام تہمت ایسی جگہوں پر جہاں پہ گناہ ہوتے ہوں, ایسی جگہ پر جہاں جانا, جہاں کھڑا ہونا, جہاں بیٹھنا معیوب ہو نہ جائے. بہت زیادہ ضرورت ہو تو بہت کم وقت کے لیے اور فوراً آ جائے. آخری چیز,
جو آپ کو مد نظر رکھنی ہے وہ ہے اہلیت۔ ہمیشہ یاد رکھ لیجئے کہ یہ عہدہ، یہ مرتبہ خلوص تو مانگتا ہے لیکن اہلیت ضروری ہے۔ پریکٹیکلی اسپیکنگ بہت سارے لوگ خلوص کے بغیر ہی اس فیلڈ میں کامیاب ہو جاتے ہیں۔ کیوں؟ اہلیت کی بنیاد پر۔ قیامت میں کچھ نہیں ملے گا لیکن کم از کم یہاں ملے گا۔ ایک صاحب ہیں، وہ 6 اشرے پڑھ رہے ہیں، مجھ سے پوچھا آپ 6 اشرے پڑھ رہے ہیں؟ کہنا نہیں، اصل میں مسئلہ یہ ہے کہ اگر میں ان جگہوں پہ نہیں پڑھوں گا تو کچھ اور لوگ آ جائیں گے اور وہ ممبر کا حق ادا نہیں کریں گے۔ تو اگر آپ میں اہلیت ہے تو آگے بڑھ کے وہ کام کیجئے۔ کیوں کہ اگر آپ نہیں کریں گے تو پھر وہی ہوگا جو رسول کے بعد ہوا کہ رسول کے ممبر پر بندر ناچنے لگے۔ کم از کم آپ لوگوں کی غلطیوں، معاشرے میں ہونے والی برائیوں کا جسے کہتے ہیں کہ ہونے والی چیزوں کی نشاندہی تو کر سکتے ہیں۔ اگر روک نہیں کر سکتے تو کم از کم لوگوں کو متوجہ تو کر سکتے۔ تو یہ وہ شرائط ہیں جو آپ کو مجالس برپا کرنے کے لیے، مجلس پڑھنے کے لیے، ذاکری کرنے کے لیے، عزاداری کو نبھانے کے لیے آپ کو انجام دینا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ جو کچھ پڑھا اور سنا اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ تعلیمات اہل بیت عام کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ کربلا کے پیغام کو پہنچانے کی توفیق عطا فرما۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اہل بیت کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرما۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ قیامت کے دن ان کی شفاعت سے ہمیں بہرہ مند فرما، امام کے ظہور میں تعجیل فرما اور ہمیں ان کے انصار و اعوان میں شامل فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم برحمتک یا ارحم الراحمین۔ اللجن 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 یا مولا اللجن 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 یا صاحب السماء اللجن اللجن